السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ ہنیز اب جان چکے ہیں بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر یہ ہے کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہش منی کیس میں سزا سے بچ گئے۔ جرم برقرار۔ نیو یارک کی فوجداری عدالت میں ہش منی کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ امریکی عدالت کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ کو جیل میں قید نہیں کیا جائے گا اور نہ ان پر کوئی جرمانہ ہوگا۔ عدالت کا رہائی کا فیصلہ دیتے ہوئے پیسے دے کر چھپانے کا جرم ٹرمپ کے ریکارڈ میں شامل کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدر ہوں گے جو جرمانہ ریکارڈ کے ساتھ صدارت کا عہدہ سنبھالیں گے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہش منی کیس میں سزا سے بچ گئے ہیں۔ جرم برقرار۔ نیو یارک کی فوجداری عدالت میں ہش منی کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ امریکی عدالت کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ کو جیل میں قید نہیں کیا جائے گا اور نہ ان پر کوئی جرمانہ ہوگا۔ عدالت کا رہائی کا فیصلہ دیتے ہوئے پیسے دے کر چھپانے کا جرم ٹرمپ کے ریکارڈ میں شامل کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدر ہوں گے جو مجرمانہ ریکارڈ کے ساتھ صدارت کا عہدہ سنبھالیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ میرے خلاف کیس پر کئی ملین ڈالرز خرچ کیے گئے جو کہ امریکی شہریوں کو جرائم سے بچانے پر خرچ کیے جانے چاہیے تھے۔ میرے خلاف کیس میں کوئی ثبوت اور حقائق نہیں ملے۔ مجھے کیس میں غیر مشروع ڈسچارج کرنے کا مطلب ہے کیس کبھی تھا ہی نہیں اور یہ کیس مکمل طور پر خارج ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ ہم اپنے دور حکومت میں امریکہ کے عظیم نظام عدل پر امریکیوں کا اعتماد بحال کریں گے اور امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ پی آئی اے کی پرواز پیرس پہنچ گئی۔ 4.5 سال بعد پہلی پرواز نے پیرس میں لینڈ کیا۔ پہلی پرواز پی کے 749 اسلام آباد سے پیرس 8 گھنٹے میں پہنچی۔ قومی ایئر لائن اسلام آباد سے پیرس کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں چلائے گی۔ اوورسیز پاکستانی مسافروں اور اسٹاف کو ویلکم کرنے ایئرپورٹ پہنچے۔ خبر یہ ہے کہ پی آئی اے کی پرواز پیرس پہنچ گئی ہے۔ 4.5 سال بعد پہلی پرواز نے پیرس میں لینڈ کیا۔ پہلی پرواز پی کے 749 اسلام آباد سے پیرس 8 گھنٹے میں پہنچی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عدالتوں میں محصولات کے قانونی مقدمات کو جلد از جلد نپٹانے کی ہدایت کر دی۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ٹیکس نادہندگان سے ٹیکس وصول کریں گے۔ غریب عوام پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ ملک و قوم کی ایک ایک پائی کا تحفظ کریں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ان لینڈ ریونیو کے ایپلیٹ ٹریبیونل کے امور پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی عدالتوں میں محصولات کے قانونی مقدمات کو جلد از جلد نمٹانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایپلیٹ ٹریبیونلز میں بہترین ٹیلنٹ کو تعینات کر کے محصولات کے کیسز فوری حل کیے جائیں۔ اس کام میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جدید خودکار نظام سے کرپشن کا خاتمہ اور کسٹمز کلیئرنس کے لیے درکار وقت میں خاطر خواہ کمی آئی ہے، جبکہ ٹیکس ناہندگان سے ٹیکس وصول کریں گے۔ غریب عوام پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم کو ان لینڈ ریونیو ایپلیٹ ٹریبیونلز کی اصلاحات پر پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے اصلاحات کو معینہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیا ہے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے۔ فوجی افسران کو بنیادی حقوق و انصاف ملتا ہے یا نہیں، ہم سب کو مد نظر رکھیں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے بھی فوجی عدالتوں میں فیصلوں کے حوالے سے وضاحت مانگ لی۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیل۔ سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ کے روبرو سماعت۔ دوران سماعت جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے۔ فوجی افسران کو بنیادی حقوق اور انصاف ملتا ہے یا نہیں، ہم سب کو مد نظر رکھیں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اس نقطے پر بھی وضاحت کریں کہ فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق کیس کوئی اور سنتا ہے اور سزا اور جزا کا فیصلہ کمانڈنگ افسر کرتا ہے۔ جس نے مقدمہ سنا ہی نہیں، وہ سزا اور جزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کورٹ مارشل میں بیٹھنے والے افسران کو ٹرائل کا تجربہ ہوتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ ایک آرمی چیف کے طیارے کو ایئرپورٹ کی لائٹس بجھا کر کہا گیا ملک چھوڑ دو۔ اس واقعے میں تمام مسافروں کو خطرے میں ڈالا گیا، جس پر وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ جب وہ بندہ جہاز میں موجود نہیں تھا وہ ہائی جیک کیسے کر سکتا تھا؟ سپریم کورٹ نے تسلیم کیا جہاز میں کافی ایندھن باقی
باقی تھا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ اس ایک واقعے کے باعث ملک میں مارشل لا لگ گیا۔ مارشل لا کے بعد بھی وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چلایا گیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے طریقہ کار پر مطمئن کریں۔ مجھے 34 سال اس شعبے میں ہو گئے مگر پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا۔ کیا اس آرمی افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ وکیل خواجہ حارث نے بتایا کہ ملٹری ٹرائل کے طریقہ کار کو دلائل کے دوسرے حصے میں مکمل بیان کروں گا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ نے خواتین تحفظ ایکٹ کے تحت جائیداد کے حصول کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ آپ ملکیت یا وراثت کے ثبوت کے بغیر جائیداد میں حصہ دار نہیں بن سکتے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مزمل اختر شبیر نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل علی جاوید نے موقف اپنایا کہ ڈی ایچ اے میں واقع جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جا رہا۔ خاتون صوبائی محتسب نے داد رسی کی بجائے درخواست خارج کر دی۔ عدالت صوبائی خاتون محتسب کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے قرار دیا کہ آپ ملکیت یا وراثت کے ثبوت کے بغیر جائیداد میں حصے دار نہیں بن سکتے۔ آپ کو پہلے خود کو حقدار ثابت کرنا ہوگا۔ بغیر کسی ثبوت کے کوئی آپ کو کیسے جائیداد دے؟ اس طرح تو آپ مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد کی ملکیت کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ کے دعوے کو مانا جائے۔ آپ والدین کی طرف سے ہی وراثتی دستاویز پیش کریں۔ عدالت نے خواتین تحفظ ایکٹ کے تحت جائیداد کے حصول کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ رہنما تحریک انصاف رؤف حسنی کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت ہر جھگڑے میں فریق ہوتے ہیں۔ پارٹی ترجمان میں شیر افضل مروت کا نام نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ ڈی فیکٹو سیکرٹری جنرل ہیں، ان کے پاس اختیار ہے کہ شیر افضل مروت کے خلاف کارروائی کریں۔ بانی پی ٹی آئی نے بھی انضباطی کارروائی کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں مذاکرات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے رؤف حسن کا یہ کہنا تھا کہ 4 دنوں میں مذاکراتی کمیٹی کی ایک ملاقات نہیں کرا سکے۔ ترسیلات زر کی مہم پر عمل درآمد 1 جنوری سے ہونا ہے۔ فروری میں اس کا اثر آئے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ جو بھی آئے، مذاکرات جاری رہنے چاہیے۔ پہلے انہوں نے کمٹ کیا جی کہ وہ خان صاحب کو ہماری ان انکمبرڈ ملاقات جو ہمارے وفد کی کرائیں گے، وہ انہوں نے 4 دن تک لٹکائے رکھا، کل کرا دیں گے، لیکن پھر الٹیمیٹلی انہوں نے کہا جی کہ ہم تو یہ ملاقات نہیں کرا سکتے ہیں، اور انہوں نے جو ایکسکیوز دیا وہ یہ جی کہ جیل مینول میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہے اس قسم کی تمام جو فیوڈز ہوتے ہیں اس میں ایک فریق کے طور کے اوپر شریک ہوتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ ڈیزگنیٹ ہیں، لیکن وہ ڈی فیکٹو سیکرٹری جنرل ہیں۔ وہ پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان صاحب نے کچھ لوگوں کو ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے جو کہ پارٹی پالیسی کے اوپر بیان دے سکتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب اس میں سے ایک شخص نہیں ہیں۔